اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام عبدالرحیم ہے۔ میں ایک سیریز بنا رہا ہوں سورہ کہف پہ کہ ہمیں جمعے کے دن حکم دیا جاتا ہے سورہ کہف پڑھنے کے لیے، دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے۔ تو جو میں نے اسٹڈی کیا ہے اور اس پوری سیریز میں جو میں ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں یا سمجھنے یا سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمیں کیوں سورہ کہف پڑھنی چاہیے جمعے کے دن، تاکہ ہم دجال کے فتنے سے بچ سکیں۔ جو میں سمجھ پایا ہوں وہ یہ ہے کہ دجال کا فتنہ صرف ایسا نہیں ہے جب وہ باہر نکلے گا تب ہوگا، بلکہ پچھلی جتنی بھی ہسٹری میں اسٹڈی کرتا جا رہا ہوں اس میں مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ دجال کا فتنہ بہت عرصے پہلے، یعنی حدیثوں میں بھی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے انہوں نے وارن کیا ہے دجال کے فتنے کے بارے میں۔ تو میں کوشش کر رہا ہوں لائن بائی لائن جو ہے نا ہر 10 آیتوں پہ ایک ویڈیو بنا رہا ہوں میں، تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ ہمیں سورہ کہف پڑھنے کی کیوں ضرورت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَرَادْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رَحْمًا۔ ہم اس سے پہلے تھوڑا سا میں پیچھے چلا جاؤں کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سفر کے بارے میں، جہاں وہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے لیے گئے تھے، اور وہاں پہ ان کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی۔ پھر وہ ایک بچہ تھا، میں تھوڑا سا پیچھے چلا جاتا ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَ أَن يُرْهِقَاهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ اور بہرحال وہ جو جوان بچہ تھا، فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ تو تھے ان کے والدین مومنین، فَخَشِينَ تو میں ڈرا، أَن يُرْهِقَاهُمَا کہ وہ ان کو ٹپکا دے گا یا ڈال دے گا، طغیان و کفر یعنی سرکشی میں اور کفر میں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام جو تھا، حضرت خضر علیہ السلام نے ان کو قتل کر دیا تھا۔ تو اس پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے اعتراض کیا تھا کہ آپ نے ایک جان کو قتل کر دیا، بغیر پاکیزہ جان کو، بغیر کسی جان کے۔ تو اسی کے بارے میں حضرت خضر علیہ السلام ایکسپلین کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ کیوں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا تو میں نے ارادہ کیا کہ میں اگر بدل دوں اس کو بدل دے، رب ان کا اس بچے کو بدل دے ان لوگوں کے لیے، خیرم من ہو اس سے جو بہتر ہے، زکوٰۃ و اقربا رحمہ جو پاکیزہ بھی ہے اور قریب ہے رحمت میں بھی، یعنی وہ یہ چاہ رہے تھے کہ کوئی ایسا اس بچے سے ان کی بچت ہو جائے، اور کوئی ایسی اولاد اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دے دیں، ان ماں باپ کو، جو ان کے لیے پاکیز میں بھی بہتر ہیں، اور ان کو کیا کہتے ہیں وہ سرکشی میں یا کسی ایسی چیز میں نہ ڈال دیں ان کو۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ اس سے پہلے ایک دیوار کا تذکرہ آیا تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام جہاں گئے تھے ایک جگہ، ایک بستی میں، اور وہاں ایک دیوار تھی جو گرنے والی تھی، اس کو حضرت خضر علیہ السلام نے دوبارہ صحیح کر کے کھڑا کر دیا تھا۔ تو حضرت موسیٰ نے اس پہ اعتراض کیا تھا کہ آپ اس کے بدلے کچھ اجرت لے لیتے، کیونکہ ان کا کھانا وغیرہ جو تھا وہ ان کے جو بستی والے تھے انہوں نے منع کر دیا تھا کہ ہم کھانا وغیرہ آپ کی ضیافت نہیں کریں گے، آپ کی مہمان نوازی نہیں کریں گے۔ تو حضرت موسیٰ چاہ رہے تھے کہ اگر ہو سکے تو اس دیوار کو بنانے کی اجرت کے بدلے ان کو کچھ کھانا مل سکتا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے وہ دیوار دوبارہ کھڑی کر دی تھی۔ وہ کیوں کھڑی کی وہ یہی ایکسپلین کر رہے ہیں، وہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ اور بہرحال جو دیوار تھی وہ تھی ایک غلام بچوں کی جو شہر میں تھے، فی المدینۃ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبَوْهُمَا صَالِحًا اور اس کے نیچے تھا خزانہ ان کے لیے، اور تھے ان کے جو ابو وہ ایک نیک صالح انسان تھے۔ تو اس سے جو میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کو، جو ہم پہلے بھی ویڈیوز میں ڈسکس کر چکے ہیں، کہ انہوں نے بہت ساری طاقتیں قوتیں دی تھیں، اور حضرت خضر علیہ السلام جس طرح میں نے ڈسکرائب کیا تھا کہ ڈفرینٹ ڈائمینشنز ہیں، ہم 3 ڈائمینشنل ہیں، حضرت خضر علیہ السلام پراپرلی 5ویں یا بلکہ 6ٹھے ڈائمینشن میں تھے۔ 6ٹھے ڈائمینشن میں جب آپ چلے جاتے ہیں تو آپ نہ صرف وقت کو
پاسٹ پریزنٹ فیوچر یعنی پرانا وقت، پریزنٹ وقت اور آگے کا جو فیوچر ہے یا جو آنے والے جو معاملات ہیں وہ آپ کو نظر آ جاتے ہیں 5th ڈائمینشن میں. 6th میں آپ ان کو بدل سکتے ہیں، چینج کر سکتے ہیں. تو یہی فیوچر میں جا کے آگے جا کے حضرت خضر علیہ السلام نے پرابلم اس کو دیکھ لیا تھا، اور اسی لیے، اور انہوں نے نہ صرف دیکھ لیا تھا بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ماشاء اللہ اتنی طاقت دی تھی کہ وہ اس کو یعنی فیوچر کو چینج کر رہے ہیں. وہ ہم جس طرح موویز وغیرہ میں دیکھتے ہیں کہ جی آپ نے پاسٹ میں کوئی ایسا کام کیا اور فیوچر چینج ہو گیا، تو وہ ایکچولی یہی جو واللہ عالم جو میری سمجھ میں آیا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام یہی کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ پاسٹ کو چینج کر رہے ہیں تاکہ ان لوگوں کا فیوچر اچھا ہو جائے. اور وہ انہوں نے اس بچے کا بھی قتل کیا، انہوں نے دیوار بھی صحیح کر دی تاکہ وہ بچے جن کا خزانہ اس کے دیوار کے نیچے تھا وہ آگے فیوچر میں جا کے اس کو آگے جا کے نکال سکیں. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ جتنے بھی کام کیے یہ حضرت خضر علیہ السلام نے اپنی طرف اس کو منسوب کیا کہ یہ دونوں چیزیں جو تھیں وہ میں چاہتا تھا، اور میں یہ چاہتا تھا کہ یہ کام ہو جائے. ایکچولی وہ اللہ تعالیٰ کی ہی جو حکم تھے اور اللہ تعالیٰ کی جو گائیڈنس تھی اس پہ یہ کام کر رہے تھے. فَآرَدْنَا رَبُّكَ أَن يَبْلُغَ أَشُدَّهُمَا، تو ارادہ کیا آپ کے رب نے. پیچھے جتنے بھی کام کیے، بچوں کو قتل کیا اور جو انہوں نے جو کشتی میں سوراخ کیا، یہ سب کچھ، یہ سب حضرت خضر علیہ السلام نے کوشش کیا تھا کہ وہ اپنی طرف منسوخ کر سکیں. مگر انہوں نے یہ آگے جو کہا کہ فَآرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَ أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَ كَنزَهُمَا، تو ارادہ کہ آپ کے رب نے اگر وہ پہنچ جائیں اپنی جوانی پہ تو نکال لیں اپنا خزانہ. رحمتم من ربک، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی ہی رحمت ہے ہر چیز میں، اور انہوں نے ہی حضرت خضر علیہ السلام کو گائیڈ کیا کہ وہ سارے یہ کام کریں تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو. وہ کشتی والے میں اگر وہ سراغ نہیں کرتے تو وہ جو بادشاہ تھا وہ ان کی کشتیاں لے لیتا. اگر یہ اس بچے کو اگر قتل نہیں کرتے تو ان کے ماں باپ کو ہو سکتا ہے کہ وہ کفر میں اور سرکشی میں ڈال دیتا. اگر وہ یہ دیوار کھڑی نہیں کرتے تو وہ خزانہ، اگر وہ دیوار گر جاتی تو خزانہ کوئی اور لے جاتا، کیونکہ وہ بچے تو کچھ نہیں کر پاتے اس عمر میں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہم پچھلے پہلے فرمایا ہے کہ ہم نے اپنی طرف سے علم دیا تھا خضر علیہ السلام کو. خضر علیہ السلام کا نام تو نہیں ہے مگر جتنے بھی مورخین ہیں اور سب اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں کہ یہ خضر علیہ السلام تھے. واللہ عالم جو بھی تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا پاور دیا تھا کہ وہ پاسٹ پریزنٹ فیوچر دیکھ بھی سکتے تھے اور اس میں چینج بھی کر رہے تھے وہ. اور یہ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ یہ رحمت ہے میرے رب کا، آپ کے رب کی طرف سے رحمت ہے. وما فعلته عن امری، اور میں کوئی کام نہیں کرتا اپنی مرضی سے، سب اللہ تعالیٰ کی مرضی سے کرتے ہیں وہ. ذالک تعویل ما لم تستطع علیہ صبرا، اور یہ انجام ہے کیوں نہیں آپ طاقت رکھتے تھے اس کے اوپر صبر کرنے کی. جو میں سمجھ پایا ہوں کہ ہم 3 ڈائمینشنل بینگز ہیں اور ہم ایک سرٹن ہمارے ایک سیٹ آف رولز ہیں اور ایک سرٹن چیزیں ہیں جس کو ہم سمجھتے ہیں اور اس حساب سے ہم کام کرتے ہیں. جب آپ کے ڈائمینشنز بدلنا شروع ہوتے ہیں، اور جو میں سمجھ پایا ہوں واللہ عالم کہ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بہت بڑا علم دینا چاہتے تھے اور بہت اس کے تھرو ہمیں بھی سکھانا چاہتے تھے. تو وہ اسی لیے کہ وہ صبر نہیں کر پا رہے. حضرت موسیٰ بالکل صبر کر پا رہے ہوں گے مگر وہ اس طرح کی چیزیں ہوں گی جو ایک نارمل انسان، اگر کوئی نارمل انسان بھی ہوتا تو وہ حضرت موسیٰ کی طرح ہی وہ اس پہ اعتراضات کرتا جس طرح حضرت موسیٰ نے اعتراض کیا، کیونکہ وہ حضرت خضر اس لیول پہ، اس ڈائمینشن میں تھے جس پہ ہم باتیں نہیں سمجھ سکتے. اور وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی طاقتیں دی تھیں جو وہ حضرت موسیٰ کو سکھانا چاہتے تھے، اور اس کا ایک طریقہ انہوں نے حضرت خضر سے مل کے سکھانے کا کیا. وہ تو ہو سکتا ہے کہ دجال کو بھی اللہ تعالیٰ ایسے کچھ پاورز دے کہ وہ پاس پریزنٹ فیوچر میں جا کے چیزیں چینج کر سکیں. دیکھیں تمیم الداری جو صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، حضرت تمیم الداری، وہ آج سے 1400 سال پہلے دجال سے ملنے کے لیے گئے تھے اور دجال سے انہوں نے ملاقات کی، پھر آ کے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا بھی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابیوں کو بھی بتایا. تو دجال کے بارے میں جو میں نے اسٹڈی کیا ہے کہ وہ تو دوبارہ پیدا ہوگا. دیٹ مینس کہ وہ بھی ٹائم مینیپولیشن کر سکتا ہے، وہ بھی پیچھے پاسٹ میں جا کے چیزیں بدل سکتا ہے، کر سکتا ہے.
تو ہو سکتا ہے کہ اسی کی پرابیبلٹی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی توسط سے ہمیں بھی اس طرح کا کوئی علم دیا جا رہا ہے، یا اس طرح ہمیں بچانے کے لیے اس کے لیے حضرت موسیٰ کے تھرو سورہ کہف پڑھنے کے لیے بھی بتایا جا رہا ہے کہ آپ پڑھیں تاکہ آپ بھی ان چیزوں سے بچ سکیں۔ اس وقت دجال کیا کر رہا ہوگا، اس وقت وہ کیا ٹیکنالوجیز استعمال کر رہا ہوگا، کیا علم استعمال کر رہا ہوگا، کیونکہ قیامت تک اس سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہو اور وہ ہمیں ان چیزوں سے بچانا چاہ رہے ہوں، تو یہ سورہ کہف جو ہے یہ ایک طرح سے ہماری پروٹیکشن بن جاتی ہے ان چیزوں سے، واللہ عالم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ۔ یہودیوں نے 3 سوال کیے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، بلکہ جب کفار مکہ گئے اور انہوں نے کہا کہ جی یہودیوں سے کہ ہم نے کبھی کسی نبی سے ہمارا کوئی وہ نہیں، ہمارا کوئی ملاقات نہیں ہے، ہمارے اس سلسلے میں کوئی ایسا نبی نہیں ہے جن کو وہ جانتے تھے، مگر بنی اسرائیل کو بہت ایکسپیرینس تھا ان چیزوں میں، تو وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ہمیں کوئی ایسی چیزیں بتا دیں کہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں یا نہیں۔ تو انہوں نے 3 سوال کیے تھے، اس میں سے ایک اصحاب کہف کے بارے میں تھا، ایک ذوالقرنین کے بارے میں تھا، اور ایک روح کے بارے میں تھا۔ تو ذوالقرنین جو میں سمجھ پایا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ہی خاص قسم کی طاقتیں دی تھیں، ان کو بہت خاص قسم کا علم دیا تھا۔ تو وہ انٹر ڈائمینشنل اور انٹر پلانیٹری، یعنی ڈفرینٹ ڈائمینشنز میں بھی، جیسے اب جن ہیں یہاں پہ فرشتے بیٹھے ہوئے آپ کو نظر نہیں آ رہے، آپ کے ساتھ جو قارئین جن ہیں وہ آپ کو نظر نہیں آ رہے، وہ ڈفرینٹ ڈائمینشن میں آپ کو نظر نہیں آتے، مگر اگر آپ 5ویں، چوتھے، 5ویں، چھٹے ڈائمینشنز میں جانا شروع کریں تو پھر آپ کو وہ نظر آنا شروع ہوں گے۔ اسی طرح جو میں سمجھ پایا ہوں کہ دجال کو اللہ تعالیٰ دوسرے پلینٹس پہ جانے کی بھی طاقت دیں گے، جس طرح حضرت ذوالقرنین کو دی تھی۔ تو وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، تو وہ آپ سے سوال کریں گے ذوالقرنین کے بارے میں۔ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا، تو فرما دیجئے جلد میں تلاوت کروں گا تمہارے اوپر ان کی بات۔ إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، یقیناً ہم نے یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے زمین میں ٹھکانہ کیا تھا۔ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور ہم نے عنایت کی تھی ان کو ہر چیز کا رستہ۔ سببا کا لفظ جہاں بھی قرآن میں آیا ہے وہ زیادہ تر ہمیشہ ان راستوں کے بارے میں ہے جو آسمانوں کے راستے ہیں۔ اب ہم نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بہت چھوٹا سمجھ لیا ہے کہ جی ہم بس یہ دنیا ہی ہے، باقی اور کچھ بھی نہیں ہے۔ کروڑوں اربوں کے حساب سے گیلیکسیز ہیں، اربوں خربوں کے حساب سے پلینٹس ہیں، اور جو میں اسٹڈی کر پا رہا ہوں، جو مجھے تھوڑا بہت سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی مخلوق ہر کسی نہ کسی پلینٹ پہ ضرور موجود ہے، واللہ عالم۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس پہ اور بھی ویڈیوز بناؤں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ذوالقرنین کو راستے دیے تھے اور علم دیا تھا کہ وہ ڈفرینٹ پلینٹس پہ جا سکیں۔ اب وہ ہو سکتا ہے جو میں اسٹڈی کر پایا ہوں کہ آواز سے اور ذکر سے آپ پورٹلز کھول سکتے ہیں اور آپ ڈفرینٹ جگہوں پہ، ایک جگہ سے لے کے دوسری جگہ پہ آپ فوراً پہنچ سکتے ہیں۔ اور یہ جو جتنے بھی پلینٹس ہیں اس پہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی مخلوق رکھنا چاہیں، انسان ہو یا جن ہو یا کوئی اور مخلوق، تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ہر چیز پہ قدرت ماشاءاللہ وہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی دکھانے کی کوشش کی ہے کہ ہم نے ایک انسان کو، جو کہ نبی کا ذکر نہیں، ایک عام انسان ذوالقرنین جو تھے، ان کو یہ پاورز اور یہ طاقتیں اور یہ علم دیا تھا کہ وہ ڈفرینٹ علاقوں میں اس دنیا کے علاوہ دوسری جگہوں پہ جا سکیں اور وہاں پہ وہ ٹریول کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا، ہر رستوں کا جو آسمان سے لے کے اور ڈفرینٹ پلینٹس پہ جانے کے لیے ان کو اللہ تعالیٰ نے طریقے سمجھائے تھے، علم دیا تھا اس کا۔ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، ہم نے عنایت کی ان کو ہر چیز کے بارے میں راستے، یعنی وہ کہاں کہاں جا سکتے تھے، واللہ عالم۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، تو وہ چلے ان رستوں پہ، حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ، یہاں تک کہ جب پہنچے جہاں غروب ہوتا ہے سورج۔ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَامِئَةٍ، بلیک ہولز کا ایک کانسیپٹ ہے جو کئی لوگ اس میں لیتے ہیں کہ جب بھی کوئی سورج جب اپنے اختتام پہ پہنچتا ہے اور جب اس کی لائف ختم ہونے والی ہوتی ہے تو وہ کنورٹ ہو جاتا ہے بلیک ہول میں،
یا وہ ایک کسی بلیک ہول کے اندر جذب ہو جاتا ہے یا اس میں چلا جاتا ہے۔ تو عین حامیتاً کی جو بات ہو رہی ہے وہ بیسیکلی ایک چشمہ ہے کھولتا ہوا۔ تو جو میں تھوڑا بہت سمجھ پایا ہوں کہ اگر آپ تھوڑا سا سائنس کو اسٹڈی کریں تو سائنس بھی آج کہتی ہے کہ جتنے بھی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں آسمانوں میں اور سب میں، اس میں سے صرف 5% چیزیں وہ ہیں جو پلینٹس ہیں اور سٹارز ہیں اور باقی سب چیزیں ہیں، صرف 5%۔ باقی 25% جو ہے وہ ڈارک انرجی ہے۔ ڈارک وہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ان کو نظر نہیں آتی، وہ چیز سمجھ میں نہیں آتا ان کو کہ وہ کس طرح کی انرجی ہے۔ مگر 75% وہ یہ کہتے ہیں کہ آسمان خالی نہیں ہے، آسمان بھرا ہوا ہے، اور وہ 75% ڈارک میٹر سے بھرا ہوا ہے۔ ڈارک میٹر جو میں سمجھ پایا ہوں وہ یا تو پانی ہے یا اس طرح کی کوئی ایسی لیکوڈ فارم ہے جو 75% آف دا یونیورس کو اس نے کور کیا ہوا ہے۔ تو یہاں جو این حامیتا کی بات ہو رہی ہے، یعنی کھولتے ہوئے پانی، تو وہ کوئی ایسا لیکوڈ ہے جس میں وہ غروب ہوگا، وہ سورج۔ یعنی ڈارک میٹر کے بارے میں میں نے تھوڑے بہت اسٹڈی کرنے کی کوشش کی ہے، اور میں چاہوں گا کہ میرے ویورز مجھے اس کے بارے میں بتائیں بھی۔ تو جو سائنس کے بارے میں ہے، جو سائنٹسٹ اسٹڈی کر پائے ہیں کہ وہ بلیک ہول جو ہے وہ بھی کچھ اس طرح کہ اس میں گریوٹی ہے، مگر وہاں ضرور کوئی ایسی کھولتا ہوا میٹل ہے یا کچھ ہے جس میں یہ سورج جو جا کے جو ہے نا وہ ختم ہوگا، تو وہ ڈارک میٹر جو ہے وہ کھولتا ہوا کوئی پانی یا کوئی ایسی لیکوڈ ہے۔ وجدہ اندہا قوما، اور انہوں نے پایا اس کے پاس ایک قوم کو۔ تو کون سے پلینٹ پہ وہ گئے تھے اور وہاں کون سی ایک قوم انہیں نظر آئی جو اس طرف ہے جہاں پہ دیکھیں صرف ایک سورج نہیں، ایک سن نہیں، بہت سارے سورج ہیں، اور ہمارے سورج سے چھوٹے بھی ہیں، ہمارے سورج سے بڑے بھی ہیں۔ یہ ہم نہیں جانتے کہ کیا اسی گیلیکسی کے سورج کو انہوں نے دیکھا یا کسی اور گیلیکسی میں جا کے وہ سورج کو دیکھ رہے تھے، اور انہوں نے پایا وہاں پہ ایک قوم کو۔ قلنا یا ذوالقرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، فرمایا انہوں نے کہا اے ذوالقرنین، اگر آپ چاہیں تو انہیں عذاب دیں، اور اگر آپ چاہیں تو ان کے ساتھ اچھائی کر لیں۔ تو کوئی ایسا ضرور سلسلہ ہوگا، وہ اکیلا انسان گیا ہے اور اتنی بڑی قوم ہے، اور وہ قوم بھی یہ کہہ رہی ہے کہ آپ جو چاہیں کریں ان کو عذاب دیں۔ یعنی وہ کوئی ایسی پریکٹس میں یا ایسا کوئی کام کر رہی تھی وہ قوم یا اس قوم میں سے لوگ جن کو ضرور عذاب کی طرف جانا ہے۔ تو حضرت ذوالقرنین نے فرمایا قال اما من ظلم فسوف، قال اگر جو ظلم کرے فسوف نعذبہ، تو جلد ہم اس کو عذاب دیں گے۔ یعنی وہ ضرور کسی ایسی چیز کر رہے تھے کہ ایسی کوئی پریکٹس کر رہے تھے جس میں وہ خلاف اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف، اور کوئی ایسا گناہ کر رہے تھے یا ایسا کوئی کام کر رہے تھے کہ وہ اس گناہ میں تھے، تو ان کو عذاب دیا جائے گا۔ ثم یرد الی ربہ، پھر انہیں لوٹایا جائے گا ان کے رب کی طرف۔ فیعذبہ عذابا نکرا، تو ان کو وہ عذاب دے گا ناپسندیدہ عذاب۔ دیٹ مینس کہ وہ ضرور کوئی ایسی چیز کر رہے تھے کہ وہ جب اللہ تعالیٰ کے پاس بھی لوٹائے جائیں گے تو ان کو عذاب ملے گا۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، اور بہرحال جو ایمان لائے اور اچھے کام کرے، فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، تو اس کے لیے ہے بہرحال، اس کے لیے ہے اچھی جزا ہے اس کے لیے۔ تو یہاں بھی جیسے ہمارا کانسیپٹ ہے کہ ہم اچھے کام کریں گے تو ہمیں جزا ملے گی اچھی، اور اگر ہم برے کام کریں گے تو سزا ملے گی۔ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور جلد میں ان کے لیے ان کے کام میں اپنے کام میں آسانی کروں گا۔ تو میرے خیال سے حضرت ذوالقرنین جو ہیں وہ کے پاس اللہ تعالیٰ نے اتنے پاورز دی تھے کہ بڑی، یعنی قومیں جو ہیں وہ ان کے سامنے بالکل یعنی ان کے حکم پہ چلنے چاہ رہی تھیں، اور ان کے پاس اتنی طاقت، اتنی چیزیں ہوں گی کہ وہ ان سے کہہ رہے تھے کہ آپ جو چاہیں کریں، آپ کی مرضی ہے۔ ثم اتبع سببا، پھر انہوں نے پیروی کی راستے کی، یعنی وہ ایک قوم سے مل کے پھر آگے بڑھے۔ یعنی دجال بھی ہو سکتا ہے کہ ڈفرینٹ پلینٹس پہ ٹریول کرے یا ڈفرینٹ علاقوں میں پہ ٹریول کرے، واللہ عالم۔ حتی اذا بلغا مطلع الشمس وجدہا، یہاں تک کہ جب پہنچے جہاں طلوع ہوتا ہے سورج، وجدہا تطلع علی قوم، اور پایا وہاں پہ جہاں طلوع ہوتا ہے ایک قوم
لم نجعل لہم من دونہا سترا، ہم نے نہیں بنایا ان کے لیے کوئی ستر. ستر مینس کوئی پروٹیکشن، کوئی چیز. اگر آپ مارس کی تھوڑی سی ہسٹری اسٹڈی کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مارس میں ایک زمانے میں ایٹماسفیئر ہوا کرتا تھا. ہماری جو پروٹیکشن ہے یو وی ریز سے اور جو سورج کی ریز وغیرہ سے جتنی بھی ریز آتی ہیں مختلف، وہ ایک ہمارا پروٹیکشن کرتی ہے ہمارا ایٹماسفیئر. ہماری جو اوزون لیئر ہیں اور ہمارے اوپر جو ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نے مہربانی کر کے 7 مختلف لیئرز بنائی ہوئی ہیں پروٹیکشن کی. جو میں نے تھوڑی بہت اسٹڈی کی واللہ عالم کہ مارس پہ ایک زمانے میں کوئی بہت بڑا کوئی جنگ ہوئی ہے یا کوئی ایسا سلسلہ ہوا ہے کہ ان کا ایٹماسفیئر ختم ہو گیا. تو ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی ایسا پلانٹ ہو یا ایسی کوئی جگہ ہو جہاں پہ کسی وجہ سے ان کا ایٹماسفیئر ختم ہو گیا اور ان کے پاس کوئی سطر نہیں، کوئی پروٹیکشن نہیں ہے سورج سے. تو ہو سکتا ہے کہ وہ انڈر گراؤنڈ رہتے ہوں یا پانی میں رہتے ہوں یا کس طرح رہتے ہوں. تو مارس پہ یہ اسی لیے بڑے بڑے لوگ جو ہیں ایلان ماسک وغیرہ جو ہیں ٹیسلا کے اور باقی جو امیزون والے ہیں جیف بیزوس وغیرہ، یہ جانا اس لیے چاہتے ہیں کیونکہ ان کو یہاں لگتا ہے کہ یہاں دجال کے آنے کا ٹائم ہو گیا ہے واللہ عالم، اور یہاں تباہی ہو جائے گی اس دنیا میں. تو وہ مارس میں جا کے اور وہاں پہ اس کی جو دوبارہ ایٹماسفیئر ہے اس کو وہ دوبارہ ریکریٹ کر سکیں تاکہ مارس پہ جا کے رہ سکیں یہ لوگ. تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کی کوئی طاقت دجال کو بھی دے دے. اور جو سمجھ میں آ رہا ہے سورہ کہف میں ہے تو دجال کو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ایسی کوئی پاور دے کہ وہ ڈفرینٹ پلینٹس اور ڈفرینٹ جگہوں پہ جا سکے اور کر سکے. وہ کیا کیا کرے گا اتنا بڑا فتنہ کہ اس سے پہلے کوئی فتنہ نہیں آیا. تو ضرور اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسی طاقتیں دی ہوں گی. اور جب حضرت ذوالقرنین کی بات ہو رہی ہے کہ ان کو ڈفرینٹ جگہ ٹریول کرنے کی طاقت دی گئی، حضرت خضر علیہ السلام ٹائم مینیپولیشن کر سکیں گے، ٹائم آگے پیچھے اوپر نیچے کر سکیں گے، اس کو مینیپولیٹ کر سکیں گے. دجال ٹائم ٹریول کرے گا، اس لیے اصحاب کہف جو ہیں وہ 300 یا 309 سال رہے غار میں اور ان کو لگا جیسے ایک دن ہے. تو وہ دجال بھی ٹائم مینیپولیٹ کر سکے گا. اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ضرور کیجیے گا، اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور اپنے کمنٹ ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.